الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مشركين. أما بعد، عالم نے جس دین کو فرمایا ہے وہ ہے دین اسلام، جیسا کہ خود خلاق کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. دنیا میں بہت سے آپ کو ادیان نظر آئیں گے، لیکن دین صرف اور صرف دین اسلام ہے، اور یہ اللہ کا دین ہے جس کو خود پروردگار عالم یوں بیان فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اس اسلام کی بڑی خوبصورتی ہے اور بڑی اہمیت ہے. اس کی ابتدا لا الہ الا اللہ سے ہے تو اس کی انتہا بھی لا الہ الا اللہ میں مضمر ہے. جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے تو وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرا معبود برحق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. میں اصنام پرستی، شجر پرستی، دریا پرستی، مخلوقات کی پرستش سے اپنے آپ کو بیزار کرتا ہوں اور ان تمام کی معبودیت اور خدائی کا انکار کرتے ہوئے صرف اور صرف خدا واحد کا پرستار ہوں اور اسی کی عبادت کرتا ہوں. یہ ابتدائے لا الہ الا اللہ ہے کہ جیسے ہی بندہ لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتا ہے وہ بت پرستی اور مشرکانہ تمام عبادتوں سے اپنے آپ کو پاک و منزہ کر لیتا ہے. لیکن اسی لا الہ الا اللہ کی یہ خوبصورتی بھی ہے کہ اس کی انتہا پر جب بندہ پہنچتا ہے تو اس کی انتہا یوں تو بہت عظیم ہے، لیکن ہم سمجھیں تو صرف اتنی ہے کہ اس کی انتہا یہ ہے کہ ہر حال میں ہم سے اللہ راضی رہے اور ہم ہر وہ عمل کر گزرے جو کہ اللہ کی رضا کے لیے سب سے اہم اور ضروری ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ اس لا الہ الا اللہ میں ہماری ساری زندگی اور ہمارا سارا دین مضمر ہے. اور اگر ہم اس لا الہ الا اللہ کے جو مقاصد ہیں اور اس کی جو دعوت ہے، اس کا جو پیغام ہے، مکمل طور پر اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ایک واحد شخصیت میں تمام لا الہ الا اللہ کی خوبصورتی صرف اور صرف
ایک شخص کی سیرت میں سمو دیا جس کو تاریخ انسانیت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا کے نام سے جانتی ہے۔ آپ غور کریں کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے تمام ان خداؤں کا انکار کیا جو کہ ان کے آبا و اجداد جس کی پرستش کرتے ہیں۔ آپ نے حضرت ابراہیم نے شمس و قمر کی عبادت سے انکار کیا، انہیں معبود برحق ماننے سے انکار کیا، شجر و حجر کا انکار کیا، بتوں کا انکار کیا۔ یہ انکار کیا ہے؟ تو لا الہ الا اللہ کی ابتدا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں اللہ نے وہ مکمل نمونہ رکھا ہے جس کے ذریعے ہم لا الہ الا اللہ کے اس مقام و مرتبے تک پہنچ سکتے ہیں جس کا نام احسان ہے، جس کا نام ولایت ہے، جس کا نام صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں بہت خلاصے کے طور پر یہ دعوت آپ کو دینا چاہتا ہوں اور سیرت ابراہیم کا وہ پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ ابراہیم کے مقام کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی میں سمجھتا ہوں ایک ہی آیت کافی ہے جس میں رب ذوالجلال نے اپنے حبیب وجہ تخلیق کائنات شہنشاہ کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا فاتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ تاریخ انسانیت میں اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، اور اس اسلام ہی کے علم بردار ہیں حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم سے اس دین کا آغاز ہو رہا ہے اور اسی کی تکمیل آقا کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے بلکہ دین ابراہیم کو آپ نے اثر نو زندہ کیا اور لوگوں کے سامنے اسے پاک و صاف کر کے بیان فرمایا۔ آپ کہیں گے یہ ممکن نہیں ہے تو آپ قرآن پڑھیے، قرآن کہہ رہا ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا۔ یہی تو دین لے کر آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ابراہیم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی ابتدا کی، اسی ابتدا کے ساتھ حضرت ابراہیم کے امتحان و آزمائش بھی شروع ہو گئی۔ آپ نے اپنے والد سے کہا کہ تم ان باطل خداؤں سے برات کا اعلان کر دو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ اب آپ دیکھیں قرآن ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے والد کے مکالمے کو قرآن کی زینت بنا رہا ہے۔ جب دعوت دین، دعوت اسلام، دعوت توحید حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے سامنے پیش کی تو باپ نے کیا کہا؟ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ فَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ سورہ مریم میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ باپ کو جب دعوت دی تو باپ نے کہا کہ اگر تم اپنی بات سے باز نہیں آؤ گے تو میں تمہارا سر کچل کر رکھ دوں گا۔ دیکھیے بیٹا ابراہیم ہے، ابراہیم یہاں بیٹا ہے، پھر یہ ابراہیم جب باپ بنتا ہے تو اس کی بھی کیفیت کو آپ دیکھیں، کیا جواب دے رہے ہیں؟ باپ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا سر پھوڑ دوں گا، جواب دے رہے ہیں قال سلام علیک، میرے بابا آپ پر سلام ہو، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتا رہوں گا اور میرا رب میری سننے والا ہے، مجھ سے قربت رکھنے والا ہے۔ کیا کلمات ہیں، آپ غور کریں، یہ سورہ مریم میں ہے۔ سورہ مریم کو پڑھیے، باپ اور بیٹے کے مکالمے کو پڑھیے۔ پہلا مرحلہ آ گیا امتحان کا۔ آپ
ان واقعات کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں اور تصور کریں کہ کیا کیفیت ہوگی۔ ابراہیم ابھی کڑیل جوان ہے اور باپ کہہ رہے ہیں کہ میں تیرا سر پھوڑ دوں گا، جواب دے رہے ہیں سلام علیک، تم پر سلامتی ہو۔ اور پھر اللہ کی محبت میں سب سے پہلی جو قربانی جناب ابراہیم پیش کر رہے ہیں وہ ہے باپ کی محبت، باپ کی محبت، باپ کی شفقت۔ باپ کا سایہ کتنا عظیم ہوتا ہے ایک نوجوان کے لیے، لیکن ابراہیم نے دیکھا کہ میرے باپ کی محبت، شفقت، اس کا سایہ، اس کی سرپرستی میرے خدا کی محبت کے درمیان رکاوٹ بن رہی ہے، تو انہوں نے باپ کو ترک کر دیا، خدا کو ترک نہیں کیا۔ یہ پہلی قربانی ہے حضرت ابراہیم کی۔ جس وقت باپ کی سخت ضرورت ایک انسان محسوس کرتا ہے، ابراہیم نے وہاں پر خدا کی محبت میں باپ کی محبت کو قربان کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر سارا وطن ان کی جان کا دشمن ہو گیا، اور یہاں تک دشمنی برتی گئی کہ ان کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، ان کے لیے آگ کو دہکایا گیا اور حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اپنی جان کی قربانی کا نذرانہ پیش کر رہے خود حضرت ابراہیم بارگاہ اہدیت میں پیش ہو گئے، ذرہ برابر بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ یہ جان کی قربانی تھی جو اللہ نے حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اہل وطن مخالف ہو گئے، رشتہ دار مخالف ہو گئے، عزیز و اقارب دشمن ہو گئے، ان کی تمام کی محبتوں کو انہوں نے خدا کی محبت میں ترک کر دیا، یہاں تک کہ وہ جلا وطن ہو گئے۔ بابل سے ارض کنعان جو فلسطین ہے وہاں پر سکونت اختیار کر لی۔ یہ دیکھیے آپ، یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ ابراہیم باپ کو چھوڑ رہے ہیں، وطن کو چھوڑ رہے ہیں، خاندان قبیلے کو چھوڑ رہے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کر رہے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی محبت کے لیے۔ یہ امتحان کا سلسلہ ہے ابراہیم پر جو اللہ مسلسل لے رہا ہے۔ کبھی باپ کو قربان کر دیا، کبھی خاندان قبیلے کو قربان کر دیا، کبھی وطن کو قربان کر دیا، کبھی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا، یہاں تک کہ اپنا ملک، اپنا وطن، اپنا شہر ترک کر دیا اور ارض فلسطین پر سکونت اختیار کر لی۔ لیکن ابھی یہ آزمائش، یہ امتحان ختم نہیں ہوئی۔ کتنے کڑے امتحان ہیں۔ بڑھاپے میں جا کر اللہ نے ابراہیم کو اولاد دی۔ تھوڑا فیل کرے اس بات کو کہ ابراہیم بڑھاپے میں اللہ سے بیٹے کی دعا کرتے ہیں، اللہ انہیں بیٹا دیتا ہے۔ شیر خوار بچہ ہے ابھی حضرت اسماعیل، ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا۔ اللہ حکم فرماتا ہے کہ جاؤ وادی غیر ذی زرع میں، تم اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر اور اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑ کر آؤ۔ حضرت ابراہیم نے تمام ابراہیم کی سیرت میں کہیں ابراہیم نے جنبش تک نہیں کی کہ پروردگار ایسا کیوں کا سوال ابراہیم کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا، اور اللہ کے حکم پر انہوں نے اپنے بیٹے اور بیوی کو وادی غیر ذی زرع جو آج مکۃ المکرمہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، وہاں سوائے خدا کے کوئی نہیں ہے، نہ غذا ہے، نہ پانی ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ جانور ہے، نہ انسان ہے، کوئی نہیں ہے۔ اسماعیل ہے اور ہاجرہ ہے، اور ابراہیم اسماعیل و ہاجرہ کو وہاں چھوڑتے ہیں۔ یہ بات کہنے میں مجھے بہت آسانی سے میں کہہ رہا ہوں اور آپ بہت آسانی سے سن رہے ہیں، لیکن تصور کریں کیا گزرتی ہوگی اس باپ پر جس کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ کیا ہے انتظام؟ صرف اللہ، یہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کو، بیوی کو چھوڑ دیا۔ اور پھر ابھی امتحان ختم نہیں ہوئے، امتحان کا سلسلہ جاری ہے، یہاں تک کہ جب بچہ باپ کے کچھ کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لائق اور قابل ہو گیا، حکم ہوا، ادھر ابراہیم بچے کے پاس آئے
اور آپ دیکھیں کہ کوئی صریح حکم یا وحی یہ نہیں آئی کہ بیٹے کو قربان کر دیا جائے، بلکہ اللہ نے اشارتاً بیان فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ اس اشارے کو بھی انہوں نے حکم خدا تصور کیا اور ذرہ برابر بھی اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ غور کریں، کیا ابراہیم ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بیٹا 12-13 سال کا آپ کے سامنے ہے، بڑھاپے میں وہ اولاد کا ہونا، وہ دعاؤں کا ثمر، جب پروان چڑھ رہا ہے، جوانی کی دہلیز پر جو قدم رکھ رہا ہے، اللہ نے اشارتاً حکم دیا کہ اس کو قربان کر دو۔ ذرہ جنبش نہیں کی، بیٹے سے کہا، بیٹا بھی دیکھیے حلیم بیٹا ہے اسماعیل، اس نے باپ سے کوئی کوشچن، کوئی آرگومنٹ نہیں کیا، کہا کہ جو اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے آپ کریں۔ زمین کے بل اسماعیل کو لٹا دیا گیا، زمین کے بل اسماعیل لیٹے ہوئے ہیں اور حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں چھری ہے۔ آپ دیکھیں یہ امتحان کی انتہا ہے، یہ انتہا کا اعلان خود پروردگار عالم فرماتا ہے، ان ھذا لہو بلاء المبین، کہ یہ سب سے سخت مرحلہ تھا، لیکن ابراہیم تم کر گزرے، بیٹے کو بھی قربان کرنے آ گئے، لیکن اللہ نے اپنی مشیت سے اسماعیل کی جگہ دمبے کو قربان کر دیا۔ لیکن آپ دیکھیں یہ امتحانات ہیں، اس امتحان کے بعد اللہ نے انعام بھی دیا۔ اللہ نے کہا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، یہ انعام، یہ جزا ابراہیم تک نہیں رکی، بلکہ اللہ فرماتا ہے جو اس راہ پر چلے گا، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے گا، اللہ اس کو بھی جزا دے گا، صبح قیامت تک دے گا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ میں وہ بات مکمل طور پر آ رہی ہے کہ جو بندہ بھی سیرت ابراہیم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے آپ کو قربان کر دے گا، خدا کی محبت میں سب کچھ ترک کر دے گا، تو اللہ اس کو جزا دے گا۔ اب آپ دیکھیں یہ ہے اسلام، یہ ہے ابراہیم کا دین۔ ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہم عجمی، ہم عربی سے واقف نہیں۔ آپ دیکھیں اسلام کے لغوی معنی، مذہبی مفہوم کو آپ ایک طرف رکھ دیں، لغوی معنی پر غور کریں کہ اس کے میننگز کیا ہیں۔ اسلام کے معنی ہیں خود سرنڈر ہو جانا، مکمل طور پر اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینا، جس کی ابتدا ہے لا الہ الا اللہ، جیسا کہ میں نے کہا اس کی انتہا بھی لا الہ الا اللہ۔ اب آپ دیکھیں قرآن میں خود اللہ نے جب اس قربانی کے منظر کو دیکھا، اللہ نے کیا کہا، فلما اسلما، تو کیا آپ نعوذ باللہ یہ ترجمہ کریں گے کہ اب ابراہیم و اسماعیل نے اسلام قبول کیا؟ نہیں، بلکہ اپنے آپ کو بچھا دیا، اللہ کے سپرد کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، یہ اسلام ہے۔ اب آپ دیکھیں اسی اسلام کے مغز کا نام، اسی کی روح کا نام مہدویت ہے، جس کو خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام نے دوبارہ سر نو روئے زمین پر زندہ کیا۔ مہدویت نام کیا ہے؟ مہدویت کس کو کہتے ہیں؟ ہم کچھ اور سمجھتے ہیں، لیکن مہدویت کچھ اور ہے۔ مہدویت بس اسی کا نام ہے کہ اپنا سب کچھ خدا کے لیے قربان کر دیں، یہ ہے مہدویت۔ مہدوی کے پیش نظر صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، مہدوی کے پیش نظر صرف اور صرف فکر ابراہیمی کا نام مہدویت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ مہدویت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں اسلام کی روح کو سمجھیں۔ ہم جب اسلام کہیں تو اس کے اندر جو اسرار و رموز ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں اسلام ایک ایسا عظیم دین ہے،
सलात नमाज, नमाज के लफ्ज़ के साथ ही उसके अंदर पोशीदा वो असरार रमूज हम पर मुनकशिफ होते हैं। सौम जिसको हम रोज़ा कहते हैं, उसकी रूह को हम समझ सकते हैं इस नाम से, इस लफ्ज़ से। इसी तरह ज़कात है, हज है, ये तमाम इबादतें हमें उस खुदा तक पहुँचने के लिए एक ज़रिया है। हम उसकी हकीकत को समझने की कोशिश करें, लेकिन हमारा हाल ये है कि हम इस्लाम को समझना नहीं चाहते। और माफ़ फरमाना, कुछ थोड़ा बहुत दीन की फ़हम अगर हमें आ जाती है, कुछ तर्जुमे कुरान के हम पढ़ लेते हैं, तो हम दीन के अलंबरदार बन जाते हैं। ये अजीब लोगों की फ़िलॉसफ़ी है, मेरे आज तक समझ में नहीं आई। मिसाल के तौर पर अगर मेडिकल की बुक मैं उर्दू में पढ़ लूँ, मेडिकल नॉलेज मुझे हो जाए, मैं किसी सीनियर डॉक्टर के अंडर में प्रैक्टिस ना करूं, और अगर मैं कहूं कि मैं डॉक्टर हो गया, तो क्या आप मुझे डॉक्टर मानेंगे? दो काम करेंगे, या तो मुझे हॉस्पिटल भेज देंगे या फिर मुझे जेल भेज देंगे। तो हम ये मानते हैं कि जिस फील्ड का जो माहिर होता है वही वो काम कर सकता है। आप देखें किसी भी दुनियावी प्रोफेशनल जो फील्ड्स हैं, उसमें दो चीज़ें अहम हैं। हम गौर करें अपनी ज़िंदगी पर। एक तालिब इल्म 8 साल 9 साल लगाकर डॉक्टरेट करता है, मेडिकल की डिग्री हासिल करता है, लेकिन जैसे ही वो मेडिकल से कॉलेज से फारिग होता है, क्या उसको हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर अपॉइंट किया जाता है? नहीं, बल्कि क्या करवाया जाता है? इंटर्नशिप करवाई जाती है, उसको सीनियर्स के मातहत रखा जाता है। ये क्या है? ये है सोहबत। तालीम हो गई, सोहबत भी ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड का जायज़ा ले लें, हर फील्ड में तालीम के बाद सोहबत ज़रूरी है। सोहबत के बगैर आपको सनद याफ्ता मुस्तनद कोई पेशे का काबिल नहीं माना जाएगा। लेकिन ये इस्लाम ऐसा मिस्कीन है, ना इल्म होता है ना सोहबत होती है, अपनी तौर पर तय किए गई बातों को समझा जाता है कि ये दीन है और इसका प्रचार किया जाता है। खुदारा दीन की अहमियत को समझे। अब आप देखें इस्लाम, अब कुर्बानी के मामले में क्या है ये कुर्बानी? खुदा हम पर कितना मेहरबान है, कभी आप तसव्वुर किए हैं? अब आप देखते हैं हज जैसी अजीम इबादत इन दिनों मक्कतुल मुकर्रमा में हाजी हजरात अदा कर रहे। अल्लाह की रहमतों व बरकतों की बारिशें बेशुमार हो रही है। हम यहाँ मौजूद हैं, दुनिया में करोड़हा खरबों मुसलमान हैं। क्या वो हज कर रहे हैं? हज वो इबादत है, अल्लाह ने कहा कि अगर तुम साहिबे इस्तिताअत हैं तो ज़िंदगी में एक मरतबा हज करो। तो ऐसे करोड़हा आपको मिलेंगे जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी हज नहीं किया। करोड़ों ऐसे मिलेंगे जो हर साल हज नहीं करते और ना ही हर साल हज करने का हुक्म है। लेकिन वहाँ की जो रहमतें, जो बरकतें हैं, अल्लाह उसका हिस्सा हमको भी अता कर रहा है। अल्लाह हमको महरूम नहीं रखा। हम दुनिया के किसी भी खित्ते, किसी भी कोने, किसी शहर, किसी गांव में रहें, लेकिन उसकी जो रहमतों की बारिश बरसात हो रही है, हम भी उससे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। कैसे मुस्तफ़ीज़ हो? देखिए आप, ये दीन दरअसल इश्क का है, मोहब्बत का है। इब्राहीम ने मोहब्बत इलाही को जिंदा किया है कि अल्लाह से इश्क करो, एक आशिक़ खुदा। देखिए आप तसव्वुर करें अल्लाह की रहमतें बरकतें। हम मानते हैं कि हज के अय्याम में उस सरज़मीन मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हो रही है, लेकिन अल्लाह हमें महरूम नहीं कर रहा है। बस हम अपने ताल्लुक़ को समझें, अगर हम अपने दिल में मोहब्बत से तसव्वुर करें। देखिए अब एक जो दीवाना होता है, जो अल्लाह की मोहब्बत में सरशार होता है, हज के जैसे ही अय्याम गुज़रते हैं, उसके दिल से ये आवाज़ आती है, काश मैं भी ये कहता लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हर वो मोमिन जिसके दिल में वो मोहब्बत के शरारे हैं, वो तसव्वुर करता। आज तो टेक्नोलॉजी और मीडिया का दौर है, हम टेलीविज़न पर
یہ مناظر دیکھتے ہیں تو وہ جو محبت کا، جو اللہ کا عاشق بندہ ہے، اس کا دل کہتا ہے اے پروردگار وہ میرے بھائی وہاں پر مکہ مکرمہ میں لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، وہ میدان عرفات میں تپتی دھوپ میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، مولا میں اس سے محروم ہوں، میرے حاجی حضرات مزدلفہ میں رات گزار رہے ہیں، مینا میں قیام کر رہے ہیں، اے پروردگار وہ لوگ سنت ابراہیم کے مطابق جانور کو ذبح کر رہے ہیں، اے پروردگار وہ طواف زیارت کر رہے ہیں، کیا تصور کریے ہم پر کیا نہیں گزرتی، ہم جب دیکھتے ہیں کہ لوگ کعبۃ اللہ کے چکر کاٹتے ہیں ہم سوچتے ہیں کاش ہم کو موقع مل جائے۔ ہم سوچتے ہیں یا نہیں بتائیے آپ؟ ہمارے اندر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی، ہمارا دل نہیں تڑپتا جب ہم سوچتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، لوگ حجر اسود کو دیکھنے بے چین و بے قرار ہے، اس کو چومنے لپک رہے ہیں، گر کے پڑھ کر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرنے کی۔ کیا ہماری تمنا نہیں ہے؟ کیا صفا و مروہ کے درمیان چکر کاٹنا ہم نہیں چاہتے؟ یقیناً ہر وہ عاشق مسلمان چاہتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، وہ روتا ہے لرزتا ہے، پروردگار وہ لوگ وہ اعمال کر رہے ہیں، میں یہاں کچھ نہیں کر رہا ہوں تو اللہ کی رحمت پر قربان جائے۔ اللہ نے کہا میرے بندے مومن گھبرا نہیں، آپ اس تصور کے ساتھ عید الاضحیٰ کو منائیے۔ وہاں ہم دیکھتے ہیں لبیک اللہم لبیک کی صدایں ہو رہی ہیں، دیکھتے ہیں عرفات میں لوگ ہاتھ اٹھائے زار و قطار اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں، رات مزدلفہ میں گزار رہے ہیں، مینا میں قیام کر رہے ہیں۔ ایک رسم ہے دیوانگی کی کہ شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ارے میرے بندو رک جاؤ، میری رحمت کا دروازہ بہت بلند ہے، میں بڑا رحیم ہوں، میں تو رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ وہ لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، میں تم کو بھی ایک ترانہ دے دیتا ہوں، جب تم عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے اپنے گھر سے عیدگاہ کی طرف جاؤ تو یہ ترانہ گنگناتے جاؤ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیا مہربان ہے دیکھیے خدا، وہ وہاں لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، اللہ ہم کو محروم نہیں کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ تم جب اپنے گھر سے نکلو تو اللہ اکبر کے ترانے کے ساتھ نکلو، اور جب واپس بھی آؤ تو یہی ترانہ گنگناتے آؤ۔ وہ عرفات میں جمع ہوئے تو کیا ہوا، میں تمہیں نماز عید کے لیے ایک مقام پر جمع کر دیتا ہوں۔ وہ عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں دعائیں کر رہے ہیں، تم آؤ میری بارگاہ میں نماز عید کے لیے۔ تم یقیناً عرفات کا، مینا کا خطبہ نہیں سن سکتے، لیکن خطیب سے عید الاضحیٰ کا خطبہ سنو۔ کیا انتظام ہے دیکھیے پروردگار کا۔ تم کہتے ہو کہ تم قربانی دینا چاہتے ہو تو یاد رکھو روئے زمین پر کہیں بھی بسو، سنت ابراہیم کے مطابق تم بھی قربانی دو، تم بھی اس کی وہ روحانی وہ اخروی برکتوں کو حاصل کرو۔ یہ اللہ۔ اور دیکھیے آپ، ہم تصور کرتے ہیں کہ جب لوگ حج پر ہیں وہ احرام کھول دیں گے تو اپنے ناخن بھی کاٹیں گے، اپنے بال بھی کاٹیں گے۔ اللہ نے کہا تم کیوں مایوس ہوتے ہو، تم بھی ایک کام کرو، ذی الحجہ کی پہلی سے قربانی تک اپنے بال مت کاٹو، اپنے ناخن مت کاٹو۔ اور دیکھو آپ جب تصور، یہ ناخن نہیں کاٹے آپ، یہ بال نہیں بنائے، یہ ایک عشق ہے، یہ اللہ سے محبت کا ایک اظہار ہے۔ آئینے میں جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے مونچھیں بڑے ہوئی ہیں، بال بڑے ہوئے ہیں، ناخن بڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو کتنی مسرت نہیں ہوگی کہ یہ میں نے کس لیے نہیں کٹوائے، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی حاجی کی طرح نظر آؤں، میں بھی احرام تو نہیں باندھا لیکن وہ تمام چیزوں کی پابندی کیا ہوں، یہاں تک کہ بال تک نہیں کٹوائے، ناخن تک نہیں کٹوائے۔ تو آئینے میں آپ اپنے آپ کو جب دیکھیں گے تو آپ کو کتنی تسلی ہوگی، غور کریں۔
ان ایام میں گڑ گڑائیں، لرزیں، دعائیں کرے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یہ عجیب ہماری فلسفی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہر چیز میں ہم اپنی عقل نہ لڑائیں خدا کے لیے۔ دیکھیے دین کا معاملہ عقل سے نہیں ہے، دین کا معاملہ سمعنا وطاعنا سے۔ ہم کتنے، ہماری عقل کتنی، ہماری فہم کتنی، ہماری سمجھ کتنی، ہم دین کو سمجھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ ہم دیکھیں ہمارے نبی کا کیا اصول ہے، ہمارے نبی کا کیا عالم ہے۔ اب آپ دیکھیں ابراہیم کو جب اللہ نے آزمایا تو اللہ نے ابراہیم کو بھی انعام دیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ۔ یہ عجیب منظر ہے، ممتحن خود کہہ رہا ہے اب امتحان بس کر، تو نے ہر امتحان کامیاب کر لیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ، کیا انعام دیا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ان امتحانوں کے بعد ایک مقام، ایک مرتبہ دیا کہ انہیں امام بنایا۔ امام کی بڑی تشریح ہے، لیکن ہم سمجھے امام اس کو کہیں گے جس کی ہم اقتداء کرتے ہیں، جو ہمارا آئیڈیل ہوتا ہے۔ تو ابراہیم ہمارا آئیڈیل ہے، ہم ابراہیم کی اتباع کریں۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ قربانی کے بجائے ہم غربا میں مال تقسیم کر دیں، اس رقم کے عوض یہ کر دیں، یہ ویلفر کام کر دیں، معاف فرمانا، ہم اپنی عقل کو سب سے پہلے ترک کر دیں۔ جو حکم ہے اس حکم کے مطابق قربانی دیں۔ قربانی کا حکم ہے قربانی دے، قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اس کی فضیلت کو سمجھیں آپ، اس کی روحانی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کتنی عظیم ہے۔ خود آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں 10 سال سکونت پذیر رہے اور آپ نے ہر سال قربانی دی ہے۔ ایسا نہیں کہ آج یہ، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ثروت ہے؟ فاخوں میں زندگی گزر رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، 3 دن جن کے گھر میں چولہا نہیں سلگتا، کہا جاتا ہے کہ کئی دن تک آپ کے گھر سے دھواں نظر نہیں آتا، وہ فاخوں کی زندگی ہے۔ لیکن جب قربانی کا وقت آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخوشی و برضا قربانی جانور کی دیتے ہیں۔ یہ ہمارے رسول کا اسوہ ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کرتے تھے کہ قربانی دو۔ اور پھر اس کے بعد جب اصحاب نے ایک مرتبہ حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، حضور نے ایک مختصر اور جامع جواب دیا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ یہ قربانی ابراہیم کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں ایک جانور کے بجائے ہم یہ کر دیں گے، اسراف ہے، پیسہ زیادہ خرچ ہو رہا، یہ ایسا کریں گے یا ویسا کریں گے۔ آپ اپنے عقل کے گھوڑے مت دوڑائیے، حکم خدا پر سر نگو ہو جائیے۔ یہ سب سے پہلا پیغام ہے حضرت ابراہیم کا۔ سارے اسراف قربانی میں ہی نظر آتا ہے، یہ خاص بات ہے۔ ایک جانور کو قربان کرنے کے لیے پیسہ خرچ ہو جاتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اس کے ہیلے حوالے تلاش کرتے ہیں۔ کبھی ہم اپنی لائف اسٹائل میں کبھی دیکھیں ہیں اپنی زندگی کو، ہم شادی بیاہ پر کتنا اسراف کرتے ہیں، ہم کبھی اس میں کمی کی بات نہیں کرتے، ہم اپنے گھروں میں کیسے ڈیزائن کرتے ہیں کبھی اس میں کمی کی بات نہیں کرتے، اپنے لباس پر ہم کتنا روپیہ نہیں خرچتے اس میں کمی نہیں کرتے، ایک کار سے کام نکلتا ہے کئی کار ہم خریدتے ہیں اس میں کمی نہیں کرتے۔ سارے کا سارا اسراف کہاں نظر آتا ہے؟ جانور کی قربانی دینے میں۔ اور دیکھیے ایک سخت بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر کوئی جس پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہیں دے رہا ہے تو حضور فرماتے ہیں خبردار وہ نماز عید کے لیے ہماری مسجد میں مت آئے۔
سختی سے منع کر دیا کہ آپ پر قربانی واجب ہے اور آپ قربانی نہیں دے رہے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ مسجد میں مت آؤ نماز عید کے لیے۔ کتنی تاکید ہے دیکھیے آپ قربانی کی۔ جانور کو ہم قربان کرتے ہیں تو ہم صرف جانور کو قربان نہیں کرتے، ہمارا دیکھیے ایک مشابہت پیدا ہوتی ہے، ایک دل کا ایک ربط پیدا ہوتا ہے اللہ سے۔ ابراہیم نے قربانی دی تھی، پروردگار ہم اس کی سنت میں، تیرے حبیب کی سنت میں جانور کو ذبح کر رہے ہیں۔ قربانی کی ہمیں چاہیے زیادتی کریں۔ حضور کا آپ ایک عمل دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات مبارکہ میں ایک مرتبہ حج کیا ہے۔ حضور مکہ مکرمہ میں رہے، مدینہ منورہ 400-450 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لیکن آپ نے ہر سال بار بار حج نہیں کیا۔ آپ نے پوری اپنی 63 سالہ حیات مبارکہ میں ایک ہی مرتبہ حج کیا ہے، جس کو حجۃ الوداع کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، میں وہ تمام تفصیلات نہیں، لیکن اس میں جو قربانی کی جو اہمیت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر کیا ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے حضرت علی کو اس بات کا انچارج بنایا اور کہا، علی میں حج کے لیے جا رہا ہوں اور وہاں جب میں جانور ذبح کروں تو میں چاہتا ہوں کہ میں تقریباً 63 اونٹ قربان کروں۔ کتنے اونٹ؟ 63۔ ہم ایک دینے میں آگے پیچھے ہوتے ہیں ہمارے رسول کا، دیکھیے آپ کیا عالم۔ اور یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے بعض اونٹ یمن سے منگائے تھے، ایسا نہیں لاغر کمزور، بہترین فربا ہائی کوالٹی کے آپ نے اونٹوں کو خریدوایا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے، اور کہا دیکھیے یہ ہے اصل قربانی، اس کو سمجھیے۔ ہم قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قربانی سے صرف ہمارا فائدہ ہے، دوسروں کا بھی فائدہ ہے۔ اب آپ دیکھیں حضور نے کیا کہا حضرت علی سے، علی 63 اونٹوں کی قربانی دینا، ہر اونٹ سے ایک گوشت کا ٹکڑا ایک ہانڈی میں پکانا، یعنی ایک ہانڈی میں یوں سمجھ لے کہ تمام 63 اونٹوں کا تھوڑا تھوڑا گوشت پکانا، اور وہ مجھے آپ کھانے کے لیے دینا، اور ماں باقی گوشت کیا کرنا؟ تقسیم کر دینا۔ تو حضور نے خود اپنی جو قربانی دی ہے اس قربانی کا گوشت نوش فرمایا ہے۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے، یقین مانیے قربانی کے گوشت سے بھی ہماری روحانی کیفیات میں تبدیلی آتی ہے۔ قربانی ہم سمجھتے ہیں جانور کو دے رہے ہیں، نہیں، ہم بہت کچھ قربان کرتے ہیں، اور یاد رکھیں جو بدل نہیں ہے، ہم قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو لا الہ الا اللہ سے، جو ہم نے کہا تھا کہ ابتدا ہے لا الہ الا اللہ، انتہا بھی لا الہ الا اللہ۔ قربانی میں جب بندہ اللہ کے سپرد جانور کو قربان کرتا ہے تو وہ اس آخری انتہا اور اس مرتبے پر پہنچتا ہے جس کو مرتبہ احسان کہا جاتا ہے، مرتبہ ولایت کہا جاتا ہے، اور وہ روحانی تمام انعامات کا مستحق ہوتا ہے۔ تو دوسری طرف جو عبودیت کے وہ اس مقام پر پہنچ رہا ہے، یہاں معاشرے میں، معاملات میں، اخلاق میں، حقوق العباد کے تحت وہ غریب غربا مساکین کو گوشت دے رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا میں بہت پیسہ ہے، ہوگا جس کے پاس ہے، جس کو اللہ نے دیا ہے، لیکن آج بھی بہت سے غربا مساکین ہیں جو مہینوں پروٹین غذا نہیں حاصل کر سکتے، جن کے گھر مہینوں گوشت نہیں بنتا۔ آپ دیکھیں کبھی ان کو گوشت دے کر وہ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ آپ ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اسلام صرف سجدے مارنے کا نام نہیں ہے، اسلام انسانیت کا نام ہے۔ انسان صرف چند رسومات کا نام نہیں ہے، اسلام ہمدردی کا نام ہے، ایثار و قربانی کا نام ہے۔ ہمارا بھائی، ہمارا عزیز، ہمارا محلے دار غریب ہے، ہم اس کو گوشت پہنچائے، وہ کھائے گا تو دعائیں دے گا، اس کے بچے کتنے خوش ہوں گے۔ کبھی ہم اپنی فیملی پر غور کریں کہ اگر کوئی ہم خاص ڈش یا خاص چیز گھر میں بناتے ہیں یا باہر سے منگاتے ہیں تو ہمارے بچے کتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ چہرے کی چمک، وہ خوشی، وہ مسکراہٹ ایک ہمارے دل کے سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔
تو تصور کریں وہ غریب کے گھر جب گوشت بنے گا اس کے بچے کتنے خوش ہوں گے۔ کیا اسلام کی خوبصورتی ہے! اسلام یہ نہیں چاہتا کہ بس تم اللہ اللہ کر کے اللہ کو پالو، اسلام چاہتا ہے کہ تم اللہ اللہ کرتے ہوئے اللہ کی مخلوق کا بھی خیال کرو۔ قربانی ضرور دیں، اور اگر اللہ نے ہمیں اس صاحب استطاعت بنایا ہے حکم شریعت کا، ہم اپنی قربانی دیں، اپنے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی قربانی دیں، حضرت حاجرہ کے نام کی قربانی دیں، حضرت اسماعیل کے نام کی قربانی دیں، آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی دیں، ہم اپنے بزرگان دین کے نام کی قربانی دیں، اپنے مرحوم والدین کے نام پر قربانی دیں۔ ہم قربانی کو بڑھائیں تاکہ دوسروں کو اس کا استفادہ ہو، لوگ اس کا استعمال کریں۔ اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر کچھ پابندیوں کے تحت وہ ماحول نظر نہیں آتا جو ہمیں اپنے ملک میں نظر آتا ہے، لیکن یاد رکھیں ہم جہاں چاہے اپنا ماحول بنا سکتے ہیں، اور یہاں بھی ایسی کوئی خاص پابندیاں نہیں ہیں۔ دیکھیے اب جو میرے معلومات ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں اس میں غلط ہوں تو آپ میری اصلاح کریں، لیکن جتنے میں نے معلومات حاصل کیے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کسی بھی فارم ہاؤس میں جا کر قربانی دے سکتے ہیں۔ اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں راک فورٹ میں خود ہمارے اپنے بھائی اس کا اہتمام کر رہے ہیں، آپ ان کی ہمت افزائی کریے، حوصلہ افزائی کریے، وہاں جائیے، جانور خریدیے اور قربانی دیجیے، اور اپنے بچوں کو ساتھ لے جائیے، اپنی فیملی کو لے جائیے، بتائیے ان کو کہ یہ ہے قربانی کا منظر، یہ ہوتی ہے کیفیت، یہ تڑپ ہوتی ہے۔ میں کوئی کسی کی میں مارکیٹنگ نہیں کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارا اپنا بھائی اگر کوئی کام کر رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی ہمت افزائی کریں، حوصلہ افزائی کریں۔ ہم بجائے حوصلہ افزائی وہ ہمت افزائی کے نکتہ چینی کرتے ہیں۔ تو ایک موقع ہے آپ کے پاس اس عید میں، تو آپ جائیں وہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ جانور کو قربان کریں، ذبح کریں، بچوں کو بتائیں کہ دیکھو ایسا ذبح ہوتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا بچوں کو بتائیں تاکہ بچوں میں وہ بات پیدا ہو جو حضرت اسماعیل کے بچپن میں اسماعیل میں تھی، باپ میں وہ شفقت پیدا ہو جو ابراہیم کے اس بڑھاپے میں تھی۔ اس ابراہیم کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یقین مانیے اللہ ہماری قربانی کو قبول فرمانے والا ہے۔ اور اللہ سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار اس سال جو لوگ حج کر رہے ہیں، جو حج میں دعائیں کر رہے ہیں، پروردگار ان کے حج کو قبول فرما۔ اور جب بندہ مومن حج کا سفر کر لیتا ہے، حج سے واپس آتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح کہ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، وہ گناہوں سے گندگی سے پاک ہو جاتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ان حاجیوں کے حج کو قبول فرما، تیرے حبیب نے جو نوید جو خوشخبری حاجیوں کے لیے دی ہے اس کا انہیں مستحق بنا، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ہم یہاں پر جیسے بھی اس عشرے ذی الحجہ میں عبادت کر رہے ہیں، ہماری عبادت کو پروردگار تو قبول فرما، اور ہمارے اندر وہ جذبے ایمانی اور وہ محبت کا عنصر پیدا کر کہ ہم صرف اور صرف ہر کام تیری محبت کے لیے کریں۔